کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا سمندری جہاز کسی خوفناک طوفان میں پھنس جاتا ہے تو اس وقت جہاز کا کپتان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک شدید دباؤ کا لمحہ ہوتا ہے۔ بالکل، چاروں طرف اندھیرا ہے، لہریں زور زور سے جہاز سے ٹکرا رہی ہیں اور عملے کے دل تیزی سے دھڑک رہے ہیں۔ تو کیا وہ کپتان اس گھبراہٹ میں اپنے کیبن میں بھاگ کر جاتا ہے اور جہاز کی انجینئرنگ کی کوئی موٹی سی کتاب کھول کر بیٹھ جاتا ہے؟ وہ قواعد کی کتاب تو بالکل نہیں کھولے گا اس وقت۔ ہاں نا، وہ اصول و ضوابط کے صفحات تو نہیں پلٹتا کہ طوفان سے نپٹنے کی تکنیک کیا ہے، بلکہ اس شدید دباؤ میں اس کے ذہن میں وہ ان عظیم کپتانوں کی کہانیاں گونجتی ہیں جنہوں نے ماضی میں ایسے ہی طوفانوں کو شکست دی تھی۔ یہ واقعی ایک بہت زبردست منظر کشی ہے، اور اگر ہم انسانی نفسیات کا تھوڑا گہرائی سے مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بحران کے وقت ہم انسان محض خشک حقائق یا ڈیٹا پر انحصار نہیں کر سکتے۔ ہمارا ذہن اس طرح کام ہی نہیں کرتا نا؟ بالکل نہیں۔ جب ارد گرد سب کچھ بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا ہو، ایک خوف طاری ہو، تو کہانیاں ہمیں ایک نفسیاتی اور جذباتی لنگر فراہم کرتی ہیں، یعنی ایک اینکر کا کام کرتی ہیں۔ ایک اینکر، صحیح۔ ایک مضبوط کہانی دراصل ذہن کو بکھرنے سے بچاتی ہے اور اسے ایک خاص مرکز پر اکٹھا کر دیتی ہیں۔ اور ہمارے آج کی اس گفتگو کا جو اس تفصیلی جائزے کا موضوع ہے وہ بھی بالکل یہی ہے۔ ہاں، آج ہمارے سامنے جو نوٹس اور ریسرچ کا پلندہ رکھا ہے وہ اصل میں سورہ ہود کی آیات 120 سے لے کر 123 کے گرد گھومتا ہے۔ آج ہم اس بات کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ قدیم متن آج کے دور کے انسان کو ایک زبردست نفسیاتی مضبوطی دیتا ہے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہمارا مشن یہ کھوج لگانا ہے کہ ماضی کی کہانیاں، مخالفین کے سامنے پرسکون رویہ اپنانے کا طریقہ اور ایک وسیع کائناتی نقطہ نظر کس طرح ہماری جدید زندگی کے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے۔ آج کے اس مطالعے کی بنیاد دراصل اس تصور پر ہے کہ رسولوں کے قصوں کے ذریعے الہی تسلی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ موضوع آج کے دور کے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اسے معلومات کا دور کہا جاتا ہے۔ انفارمیشن ایج۔ بالکل، ہمارے پاس ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہے، خبروں کا تو ایک نہ رکنے والا سیلاب ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو حکمت، سکون اور تسلی کی شدید کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں واقعی سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اور یہ آیات جن کا ہم آج تجزیہ کر رہے ہیں یہ کوئی روایتی تاریخی دستاویز نہیں ہے، یہ ایک ایسا مکمل خاکہ پیش کرتی ہیں جو انسان کو اندرونی طور پر مضبوط کرنے سے لے کر بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ایک انتہائی عملی اور پرسکون طریقہ کار سکھاتا ہے۔ مطلب ایک طرح کا سروائیول گائیڈ ہے؟ بالکل، یہ انسانی بقا اور جذباتی لچک جسے ہم ریزیلینس کہتے ہیں اس کی ایک کمال درجے کی نفسیاتی گائیڈ ہے۔ تو چلیں پھر بغیر کسی تاخیر کے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ہم سورۃ ہود کی آیت 120 سے آغاز کرتے ہیں جہاں کہا گیا ہے، اور میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، کہ ہم آپ کو رسولوں کے وہ تمام قصے سناتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر اسی آیت میں آگے فرمایا گیا کہ ان میں حق، نصیحت اور یاد دہانی موجود ہے۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی ضرور۔ دیکھیں، ہم ایک ایسے دور کے لوگ ہیں جو دلیل اور منطق پر چلتے ہیں نا۔ ایک نیا کھلاڑی اگر کھیل کے میدان میں گھبرایا ہوا ہے تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ اسے کھیل کی تکنیک سمجھاؤ۔ ہاں، ہم اسے فارمولے بتانے لگتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں سارا زور قصوں اور کہانیوں پر دیا جا رہا ہے۔ کیا ایک جدید انسان کو جو آج کے مسائل میں گھرا ہوا ہے اسے ہدایات اور واضح ایکشن پلان کے بجائے واقعی قدیم کہانیوں کی ضرورت ہے؟ کیا کہانیاں سنانا محض ایک طرح کا دلاسا نہیں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اکثر جدید ذہن اسی الجھن کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب اسی آیت میں استعمال ہونے والے ایک خاص عربی لفظ فؤاد میں چھپا ہے۔ فؤاد؟ ہم تو عام طور پر دل کے لیے قلب کا لفظ سنتے ہیں نا؟ بالکل، عام طور پر ہم قلب بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں فؤاد استعمال ہوا ہے۔ عربی لغت میں فؤاد اس دل کو نہیں کہتے جو پرسکون ہو یا نارمل ہو۔
اچھا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ اس دل کے لیے بولا جاتا ہے جو جذبات، خوف، صدمے یا پریشانی کی شدت سے بری طرح دھڑک رہا ہو، جس میں ایک شدید اضطراب ہو اور جو جل رہا ہو۔ او، مطلب جو پینک کر رہا ہو۔ جی، جب انسان کسی بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کا فؤاد یعنی اس کا جذباتی مرکز مکمل طور پر متزلزل ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، کیا ایک ایسے شخص کو جس کا دل خوف سے بے قابو ہو رہا ہو، اسے آپ منطقی ہدایات یا کوئی ایکشن پلان دیں گے تو کیا وہ اسے سمجھ پائے گا؟ بالکل نہیں، تب تو دماغ سن ہو جاتا ہے، منطق کام ہی نہیں کرتی۔ اور یہی نقطہ ہے، کہانیاں جذبات کی زبان ہے۔ جب ایک شخص کو آپ صرف یہ کہیں کہ مضبوط رہو تو یہ بڑی کھوکھلی سی ہدایت لگتی ہے۔ ہاں، جیسے کوئی کہہ دے کہ پریشان مت ہو تو بندہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن جب اسے ان لوگوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جو اس سے بھی بدتر حالات سے گزرے، جنہوں نے طوفانوں کا سامنا کیا اور ثابت قدم رہے، تو وہ کہانیاں دراصل اس کے متزلزل جذبات کو ایک جگہ ٹھہرا دیتی ہیں۔ تو یہ کہانیاں اسے تنہائی کے احساس سے نکالتی ہیں۔ جی، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسانی تاریخ کے ایک وسیع تر تسلسل کا حصہ ہے۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی مرہم بن جاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی گہری بات کی آپ نے۔ یعنی کہانی دراصل انسان کے درد کو ایک سیاق و سباق فراہم کر دیتی ہے، ایک کانٹیکسٹ دے دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد اسی آیت میں جو 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے، حق، معاوضہ یعنی نصیحت، اور ذکرہ یعنی یاد دہانی، یہ تینوں کس طرح کام کرتی ہیں؟ یہ تینوں دراصل اسی نفسیاتی لنگر کے بنیادی اجزاء ہیں۔ حق انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اصل سچائی کیا ہے، تاکہ وہ کسی جھوٹے خوف میں مبتلا نہ ہو۔ صحیح۔ پھر جو معاوضہ ہے وہ اسے یہ سکھاتا ہے کہ اس سچائی پر عملی طور پر چلنا کیسے ہے۔ یہ دراصل وہ ٹیکنیک ہے جس کی آپ پہلے بات کر رہی تھیں۔ تو ٹیکنیک کہانی کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے۔ بالکل۔ اور تیسری چیز ذکرہ ہے، جو وہ یاد دہانی ہے جو انسان کو یہ بھولنے نہیں دیتی کہ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر انسان کے اندر کے موسم کو بالکل پرسکون کر دیتی ہیں۔ زبردست۔ ماضی کے واقعات محض تاریخ نہیں رہتے، بلکہ حال کے مسائل کا ایک فعال علاج بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ چلیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انسان نے اپنے اندر کے اضطراب کو، اپنے فؤاد کو کہانیوں کے ذریعے پرسکون کر لیا، اندرونی مضبوطی آ گئی۔ لیکن ذرا عملی دنیا کی طرف آتے ہیں نا۔ اندر کا خوف ختم ہونے سے باہر کے مسائل تو غائب نہیں ہو جاتے۔ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اور جو مخالفین ہیں، وہ تو پھر بھی وہیں کھڑے ہیں۔ وہ تو رہیں گے، بالکل۔ اور پھر ہمارے سامنے موجود قرآنی متن ہمیں آیات 121 اور 122 کی طرف لے جاتا ہے، جہاں اسی بیرونی مخالفت سے نمٹنے کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں اندرونی مضبوطی کا اصل اور عملی امتحان ہوتا ہے۔ جب دل مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو اس کا پہلا اثر انسان کے رویے پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک مضبوط دل والا انسان بیرونی دنیا سے پیش کیسے آتا ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ آیت 121 اور 122 میں مخالفین کے لیے جو بات کہی گئی ہے وہ بظاہر بڑی حیران کن ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، حکم ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دو تم اپنی جگہ کام کرو، ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جی۔ تو اب ایک بات بتائیں، اگر کوئی ہم پر مسلسل تنقید کر رہا ہو، ہمارے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہو، اور ہم اسے جواب دینے کے بجائے صرف یہ کہیں کہ بھائی تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا، تو کیا جدید دنیا اسے ہماری کمزوری نہیں سمجھے گی؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ ہاں نا، کیا یہ فرار اختیار کرنے والی بات نہیں لگتی کہ ہم مقابلہ کرنے کے بجائے خاموشی سے سائڈ پر ہو رہے ہیں؟ دنیا تو ہمیں روند کر آگے نکل جائے گی۔ دیکھیں، یہ رد عمل بالکل فطری ہے۔ آج کی دنیا میں طاقت کا مطلب ہی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو جتنی اونچی آواز میں بولے گا یا جو جتنی جلدی جوابی حملہ کرے گا وہ اتنا ہی طاقتور ہے۔ بالکل، ہم تو یہی دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان آیات کی نفسیات کو سمجھیں نا، تو یہ کمزوری کی نہیں بلکہ انتہائی درجے کی طاقت کی علامت ہے۔ اسے اگر ہم نفسیات کی زبان میں سمجھیں تو یہ
ری ایکٹیویٹی یعنی جذباتی رد عمل سے نکل کر پرو ایکٹیویٹی یعنی باشعور عمل کی طرف سفر ہے۔ اس کو تھوڑا مزید آسان کریں گے، یہ ری ایکٹیویٹی اور پرو ایکٹیویٹی اس مخالفت کے تناظر میں کیسے کام کرتی ہے؟ عام طور پر جب کسی انسان کو مخالفت کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا دماغ فوری طور پر دفاعی موڈ میں چلا جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کو فوراً غلط ثابت کرے۔ اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے۔ جی، اب ذرا آج کے دور کی ایک عام سی مثال لے لیں۔ فرض کریں سوشل میڈیا پر کسی نے آپ کی پوسٹ پر کوئی تلخ تبصرہ کر دیا۔ اوہو، وہ تو روز کا کام ہے۔ ہاں، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فوراً بحث میں پڑ جاتے ہیں؟ ہم رات کے 2 بجے تک جاگ کر ایک لمبا چوڑا پیراگراف ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ سامنے والے کو شکست دے سکیں۔ لیکن اس سارے عمل میں ہوتا کیا ہے؟ نیند خراب ہوتی ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ وہ تو ہے، لیکن دراصل انسان کی اپنی تمام تر تخلیقی توانائی، اس کا قیمتی وقت، اس کا سکون، وہ سب اس شخص پر ضائع ہو جاتا ہے جو اس کا مخالف ہے۔ وہ اپنے اصل مقصد سے مکمل طور پر ہٹ جاتا ہے۔ تو مطلب مخالف کا اصل مقصد آپ کو ہرانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو آپ کے کام سے روکنا اور آپ کی توانائی چوسنا ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ اور جب ہم اس سے بحث میں پڑتے ہیں تو دراصل ہم اس کا یہ مقصد خود پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ آیات انسان کو اسی تباہکن رویے سے بچاتی ہیں۔ تم اپنی جگہ کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یہ کہنا دراصل ایک نفسیاتی حد، ایک باؤنڈری مقرر کرنا ہے۔ یہ فرار نہیں ہے۔ یہ باؤنڈری کیسے ہے؟ یہ ایک شعوری انتخاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کو یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے پاس اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تو وقت اور توانائی ہے، لیکن تمہاری بے مقصد مخالفت پر ضائع کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ واہ! یہ وہ رویہ ہے جو انسان کو الجھنے سے بچاتا ہے اور اسے سیدھا اس کے راستے پر مرکوز رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو مخالف کو مکمل طور پر غیر متعلق کر دیتا ہے، irrelevant کر دیتا ہے۔ یہ بات واقعی ذہن کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ ہم اکثر اپنے وقت اور اپنی انرجی کی قیمت بھول جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے بعد جو اس کا دوسرا حصہ ہے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اس میں جو ایک ٹھہراؤ ہے وہ کمال کا ہے۔ نتیجہ فوراً چاہیے ہوتا ہے۔ آج کل تو ویسے ہی ہر چیز فوراً چاہیے۔ ہاں نا، ہم نے کوئی میسج بھیجا تو فوراً بلو ٹک اور جواب چاہیے، کوئی کام کیا تو فوراً تعریف چاہیے۔ یہ انتظار کا پہلو یہاں کیا سکھا رہا ہے؟ بے شک انتظار کرنا انسانی جبلت کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ ہم ایک فوری تسکین یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے دور میں رہ رہے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص سچائی کے راستے پر ہوتا ہے اور اس نے اپنے دل کو ماضی کے ان قصوں سے مضبوط کر لیا ہو جن کا ذکر پہلی آیت میں آیا، تو اس کا دل ٹھہر جاتا ہے۔ جی، تو پھر اس کے لیے انتظار کرنا کوئی تکلیف دہ عمل نہیں رہتا۔ یہ آیت دراصل نتائج کی اس جلدی کو ختم کر رہی ہے۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا کام پوری ایمانداری سے کر دیا ہے، اب نتائج ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ وہ اپنے وقت پر آئیں گے۔ بالکل، وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی سامنے آئیں گے۔ یہ انسان کو اپنے کام پر مکمل اعتماد ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہیں سے ہم دراصل اس گفتگو کے تیسرے اور میرے خیال میں سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، دیکھیں، پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ انسان اپنے اندر کے اضطراب کو، اس فوض کو کیسے پرسکون کرتا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم نے سیکھا کہ بیرونی دنیا اور مخالفین کے ساتھ ایک باؤنڈری کیسے بنانی ہے۔ جی، صحیح۔ اب جب اندرونی اور بیرونی معاملات سنبھل گئے تو یہ سارا سلسلہ آیت 130 کی طرف بڑھتا ہے، جو میرے نزدیک اس پورے مطالعے کا نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں بات انسان کی ذات سے نکل کر پوری کائنات کے نظام اور اس کے خالق تک پھیل جاتی ہے۔ یہ آیت دراصل اس بات کی تشریح کرتی ہے کہ آخر وہ پرسکون انتظار جو ہم نے بھی ڈسکس کیا، وہ عملی طور پر کیسے ممکن ہے۔ آیت 123 کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ کے لیے ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اور تمہارا رب اس سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو انسانی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہمیشہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو
جو اسے نظر نہیں آ رہی ہوتی، یعنی مستقبل یا غیب۔ بالکل، اننون کا خوف۔ ہم کل کیا ہوگا، کاروبار چلے گا یا نہیں، بیماری ٹھیک ہوگی یا نہیں، یہ سوچ سوچ کر آج کی زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں۔ یہ آیت بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ جو چیزیں غیب ہیں انہیں خدا پر چھوڑ دو، یعنی توکل کرو۔ جی، لیکن ایک منٹ، یہاں میں پھر وہی سوال اٹھاؤں گی جو اکثر جدید ذہنوں میں آتا ہے۔ یہ توکل یا سب کچھ ایک کائناتی طاقت پر چھوڑ دینے کا تصور، کیا یہ انسان کو سست اور بے عمل نہیں بنا دیتا؟ یہ بہت عام اعتراض ہے۔ ہاں نا، لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ جب سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جانے، تو میں محنت کیوں کروں؟ کیا یہ فلسفہ ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن جاتا؟ یہ واقعی ایک انتہائی کلاسک اور عام غلط فہمی ہے۔ جب بھی توکل یا کائناتی کنٹرول کی بات آتی ہے تو انسان اکثر اسے تقدیر پرستی یا فیٹلزم سمجھ لیتا ہے، کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ جی، جہاں انسان محض ایک کٹ پتلی بن کر رہ جائے۔ لیکن اگر ہم اس آیت کے آخری حصے پر گہرائی سے غور کریں نا، تو یہ پوری غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ آپ تمہارا رب اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو، اس حصے کی بات کریں۔ بالکل، یہ ایک جملہ انسان کو مکمل بے عملی سے کھینچ کر باہر نکال لیتا ہے۔ ذرا آپ اس توازن کو دیکھیے۔ یہ آیت انسان کو ایک ہی وقت میں دو متضاد محسوس ہونے والی چیزیں سکھا رہی ہے۔ متضاد کیسے؟ ایک طرف مکمل جواب دہی اور دوسری طرف مکمل سکون۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ خدا فرما رہا ہے کہ پہلے اس کی بندگی کرو، اپنے حصے کا کام کرو اور پھر اس پر توکل کرو۔ مطلب ایکشن پہلے ہے۔ جی ہاں، آج کے دور میں انسانی بے چینی، جسے ہم اینگزائٹی کہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ انسان عمل بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی خود کنٹرول کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نتائج کبھی انسان کے مکمل کنٹرول میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات بہت زبردست ہے، یعنی ہم پروسیس پر تو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آؤٹ کم پر نہیں۔ 100%۔ جیسے کوئی طالب علم امتحان کی تیاری میں دن رات ایک کر سکتا ہے، یہ اس کا عمل ہے، اس کا پروسیس ہے، لیکن امتحان کے دن پرچہ کیسا آئے گا یا ممتحن اسے کیسے چیک کرے گا، یہ تو غیب ہے، یہ اس کے کنٹرول سے باہر ہے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے، اور یہیں پر توکل کام آتا ہے۔ توکل بے عملی نہیں ہے، توکل دراصل نتائج کے بوجھ سے آزادی ہے۔ نتائج کے بوجھ سے آزادی، واہ! جب ایک انسان کو یہ کامل یقین ہو جائے کہ آسمان اور زمین کا غیب ایک ایسی ہستی کے پاس ہے جو کامل حکمت والی ہے، تو وہ مستقبل کی فکر چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنا 100% آج میں دیتا ہے۔ صحیح۔ اور جو سب سے خوبصورت تسلی اس آیت میں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا رب اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ انسان اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتا ہے نا کہ میری اتنی محنت، میرے اتنے خاموش آنسو، میری وہ کاوشیں جو کسی نے نہیں دیکھیں، کیا وہ سب ضائع ہو گئی؟ ہاں، یہ احساس بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو یہاں جواب ملتا ہے کہ نہیں، کچھ بھی ضائع نہیں ہوا۔ ایک ایسی کائناتی طاقت موجود ہے جو تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی، تمہارے خاموش ترین صبر کو بھی دیکھ رہی ہے اور اس کی قدر کرتی ہے۔ یہ یقیناً کندھوں سے ایک بہت بھاری بوجھ اتار دینے والی بات ہے۔ یہ جان لینا کہ محنت کرنا میری ذمہ داری ہے اور اس کا بہترین نتیجہ پیدا کرنا میری ذمہ داری نہیں، یہ واقعی انسان کو اوور تھنکنگ اور بیجا پریشانیوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ بالکل آزاد کر دیتا ہے۔ پھر تو انسان بس اپنے آج پر، اپنے موجودہ لمحے پر پوری توجہ دے سکتا ہے۔ اور یہی ان آیات کا اصل ہدف ہے۔ یہ انسان کو الجھنوں اور وہموں کی دنیا سے نکال کر حقیقت اور حال کی دنیا میں واپس لاتی ہیں۔ انسان کی توانائیاں جب نتائج کی بے مقصد فکر سے آزاد ہو جاتی ہیں نا، تو وہ اپنے عمل میں غیر معمولی حد تک بہتر اور تخلیقی ہو جاتا ہے۔ وہ پرسکون ہو کر زندگی کا سامنا کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کائنات کا نظام ایک بہترین ہاتھ میں ہے۔ واہ!
اگر ہم آج کے اس پورے گہرے مطالعے کو، اس تفصیلی جائزے کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو واقعی یہ ایک انتہائی خوبصورت اور مکمل نفسیاتی سفر محسوس ہوتا ہے۔ بلا شبہ۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک ایسا دل جو طوفان میں پھنسے جہاز کی طرح ہچکولے کھا رہا ہو، اسے ماضی کی کہانیاں ایک مضبوط لنگر فراہم کرتی ہیں۔ یہ کہانیاں اسے بتاتی ہیں کہ وہ اس سفر میں اکیلا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اندر کا طوفان تھم جاتا ہے تو انسان اپنے بیرونی مخالفین کے ساتھ ایک باوقار اور پرسکون باؤنڈری مقرر کرتا ہے۔ وہ بے مقصد بحثوں میں اپنی توانائیاں ضائع کرنے کے بجائے خاموشی سے اپنا کام جاری رکھتا ہے اور وقت کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیتا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور آخر میں وہ اس بات کا ادراک کر لیتا ہے کہ مستقبل کے غیب اور تمام معاملات کے نتائج اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بلکہ ایک عظیم تر کائناتی طاقت کے پاس ہیں۔ وہ اپنے حصے کا عمل کرتا ہے اور باقی بوجھ مسکراہٹ کے ساتھ اس طاقت کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا متوازن رویہ ہے جس کی آج کے تیز رفتار اور غیر یقینی دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ انسان کو اضطراب سے نکال کر ایک ایسی زندگی کی طرف لے جاتا ہے جس میں مقصد بھی ہے اور ایک گہرا سکون بھی۔ یہ محض آیات کی تلاوت نہیں، یہ دراصل جینے کا ایک اعلیٰ ترین فن ہے۔ بالکل۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف ڈیٹا اور تجزیات کا راج ہے، ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈیٹا ہمیں معلومات تو دے سکتا ہے، لیکن زندگی جینے کا حوصلہ نہیں۔ سچی بات ہے۔ ذرا سوچیں، اگر انسان کو یہ کامل یقین ہو جائے کہ کائنات کی حتمی اور سب سے بڑی طاقت اس کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی کوشش، اس کی ہر ایک خاموش جدوجہد اور اس کے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کی قدر کرتی ہے، تو کیا اس کے لیے نامعلوم نتائج کا کنٹرول چھوڑ دینا آسان نہیں ہو جاتا؟ بالکل ہو جاتا ہے۔ کیا یہ جان لینا کہ ہماری کوئی بھی ایماندارانہ محنت اور کوشش رائے گاہ نہیں جا رہی، زندگی کے ہر قدم کو ایک نیا اور بے پناہ معنی نہیں پہنا دیتا؟ اور شاید آج کا انسان جو ہر چیز کو پریڈکٹ کرنے یا کنٹرول کرنے کی بے چینی میں مبتلا ہے، دراصل اسی توکل کی کمی کا شکار ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔